السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوج بن انق روایات اور تفسیروں کے مطابق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر تقریباً 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور اس کے باپ کا نام انق تھا۔ اوج کا قد 3330 گز لمبا، 3 گز چوڑا تھا، جو سمندر کی گہرائی سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش میں پکاتا تھا۔ پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے بچنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ مگر اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا، اسی لیے خدا نے اس عمل کے بدلے اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا، ان امالی کے قد اس قدر لمبے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز اور عصا بھی 10 گز لمبا تھا، اور چھلانگ بھی 10 گز لمبی لگائی تو اوج بن انق کے ٹخنے تک پہنچ سکے، اور اوج مر کر دریائے نیل پر گرا تو دریا پر پل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام سے ظالم لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ کنعان پہنچے تو چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے لوگوں کے بارے میں حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا، جس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا، تو ان لوگوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا، تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا تاکہ انہیں چیونٹی کی طرح مسل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ قوم نے جب یہ واقعہ سنا تو جنگ سے کترانے لگے اور واپس مصر کی تیاری میں جٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے کہا، اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب اوج نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا، اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 70 فٹ تھا، اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر گزرگاہ کا کام دیتا رہا۔ آئیے اب ہم ان سب باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ اکثر کتب تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اس شخص کا نام اوج بن انیق بتلایا ہے، اور اس کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ امیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔ یہ جو قصہ اوج بن انق کا قد اتنا لمبا تھا کہ یہ طوفان اس کے ٹخنوں تک آیا تھا، اور وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پر بھون کر کھاتا تھا، یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہے۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابن منظر اپنی تفسیر میں اوج کا قد 13,000 گز نقل کیا ہے۔ وہ سورج کے برابر گھومتا پھرتا تھا، لیکن پھر خود لکھتے ہیں کہ اس طرح کی بے اصل باتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اوج بن انق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب کذب و افطرا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کے بقایا میں تھے، جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ترجمہ: زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب ہی تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا جو کہ ایماندار نہ تھا بچ نہ سکا، لیکن اوج بن انق کافر بچ رہا۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔ ترجمہ: یعنی اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی، حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی نے فتح القدیر سورہ مائدہ کی تفسیر میں اور حنفی فقیہ و محدث ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں کہا ہے، اوج بن انق نامی شخص کی قد و قامت میں انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اور اس کے واقعہ کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ بہرحال اوج بن انق سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں ہیں وہ سب عقل و شعور کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔